ساحل صاحب محمد صاحب نے ہر حلال چیز کب کھائی ہے؟ ہاں دیکھیں اگر شہد حلال ہے اور محمد نے اس کو اپنے اوپر فربڈ کر دیا، نہیں میں نے نہیں کھانا بھائی، ٹھیک ہے، تو پھر محمد صاحب کو چھپکلی بھی کھانی چاہیے تھی. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ محمد صاحب کے لیے چھپکلی باربیکیو کر کے لائی گئی، تو محمد صاحب نے کہا ہاں ہاں یہ حلال ہے مگر مجھے پسند نہیں ہے، میں نہیں کھاؤں گا. تو پھر اس چھپکلی نہ کھانے کے اوپر آیت کیوں نہیں آئی؟ ایگزیکٹلی. رائٹ. دیکھیں ساحل صاحب، دیکھیں یہ ایسے ہی ہے نا کہ مثلا اگر ہر حلال چیز لازمن کھانی ہے محمد نے، دین ایوری حلال چیز ہیز ٹو بی ایٹن بائی محمد. اب چھپکلی حلال ہے لیکن محمد نے کہا میں نے نہیں کھانی، کیوں؟ تو پھر اس کے اوپر بھی آیت آنی چاہیے تھی. اچھا اس سے پہلے کہ لوگ کہیں یار ایڈم بول رہا ہے، میں نے حالانکہ حدیث دکھا دی ہوئی ہے، لیکن جسٹ ساحل بھائی کے ٹاپک کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے میں دکھا رہا ہوں دوبارہ سے، تاکہ آپ لوگ یہ نہ کہو کہ یار میں جھوٹ بول رہا ہوں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1944. یہ کہتی ہے عمر reported that there was some person with Allah apostle from among his companions, Saad being one of them. سعد کے ساتھ محمد صاحب آئے تھے. There was brought to them a flesh of lizard. چھپکلی کا گوشت لایا گیا. When a lady among the wives of Allah apostle said, تو محمد صاحب کی بیویوں میں سے ایک بیوی نے کہا, like imagine this is how it is written, بیویوں میں سے ایک بیوی نے کہا, it is the flesh of the lizard, یہ چھپکلی کا گوشت ہے. Thereupon Allah messenger said, اس کی وجہ سے محمد صاحب نے کہا کھاؤ کھاؤ حلال ہے حلال ہے, میں نے نہیں کھانا, میں نے نہیں کھانا, میرے لیے حرام ہے. تو بھائی پھر اس کے اوپر بھی اللہ کی آیت آنی چاہیے تھی ساحل بھائی. شہد بالکل کے اوپر آ آنی گئی تو اس پہ چاہیے بھی تھی. آنی چاہیے تھی. اچھا یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے 99% مومن حضرات کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اسلام میں چھپکلی کھانا حلال ہے. ابھی وہ کوئی چائنیز وینیز لوگوں کو دیکھ لے, اور میں دیکھتا ہوں ریلز دیکھتا ہوں انسٹا پہ, وہاں پہ اگر کوئی اس طریقے کی ویڈیو ہوتی ہے, وہ جو ہمارے چائنیز حضرات ہیں وہ کچھ بھی کھا لیتے ہیں, زندہ سانپ کھا لیتے ہیں, اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو, کیڑے ویڑے جو آتے ہیں انسیکٹس, وہ بھی کھا لیتے ہیں. تو اس کے کمنٹ باکس میں آپ چلے جاؤ, خالی الحمدللہ آئی ایم مسلم, الحمدللہ آئی ایم مسلم. میں کہتا ہوں کہ اگر وہ چھپکلی کھاتے ہوئے دیکھ لینا کسی چائنیز کو, تو وہاں پہ بھی لکھیں گے الحمدللہ آئی ایم مسلم, آئی ایم مسلم. لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چھپکلی کھانا تو اسلام میں حلال ہے. پراؤڈ ٹو بی مسلم. صحیح کہا آپ نے سمر بھائی, دمک حلال ہے, دمک حلال ہے. یہ تو سمجھو کہ یہاں پہ مرتدوں کے چینلوں پہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی کیا کیا ہے تم لوگوں کے اندر. تو مقصد اس وقت لائک لیٹس گو بیک ٹو دی ٹاپک. مقصد اس کو دکھانے کا یہ نہیں ہے کہ یار تم لوگ چھپکلی کھاؤ یا نہ کھاؤ, رائٹ. مقصد یہ ہے کہ ایک حلال چیز ہے چھپکلی, محمد نے خود کہا حلال ہے, تو اس کے اوپر تو آیت نہیں آئی. لیکن جب شہد کے اوپر بات آ گئی تو اللہ آیت بھیجے گا, اور وہ بھی ایسی آیت بھیجے گا کہ ساحل صاحب اگر آپ اسی صورت کی چوتھی آیت پڑھیں تو پھر جناب آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. اگر تم عورتیں محمد کے خلاف کھڑی ہوئی تو اللہ تم سے لڑائی کرے گا. اب لیکن اللہ ناکافی ہے بھائی, لہذا جبرائیل بھی لڑائی کرے گا. جبرائیل اتنا بڑا ہے, حضرت عائشہ کی حدیث ہے, اتنا بڑا ہے کہ اس کا پاؤں زمین پہ ہوتا ہے تو آسمان سر پہ ہوتا ہے, تو پر اتنے بڑے بڑے ہیں کہ سورج کی روشنی چھپ جائے, اتنے بڑے بڑے پر ہیں. اتنا بڑا جبرائیل, وہ بھی ان دو عورتوں کے لیے ناکافی ہے. تمام صالح مومنین, یعنی دنیا کے سارے مومن بھی ان دونوں لڑکیوں کے ساتھ لڑیں گے, چھوٹی سی لڑکیوں کے, اور پھر بھی ناکافی ہوئے تو تمام فرشتے. یار کچھ چھوڑا ہی نہیں یار ساحل, کچھ بھی نہیں چھوڑا. لائک پہلے جبرائیل, اللہ, فرشتے, تمام مومنین, لائک یار کچھ تو چھوڑ دو یار. یہ چوتھی آیت پہ جائے نا سر اس کی. جی یہ ہاں, تیسری اور چوتھی دونوں اکٹھی دیکھ لیتے ہیں. اور اس میں دیکھیے, اس میں بھی غور و فکر کرنے والی بات ہے ہمارے مومن حضرات کے لیے کہ یہ اتنی بڑی گیلیکسی, اتنا یونیورس, اتنا بڑا یونیورس کہ یار کتنے لائٹ ایئرز دور جو ہے اس کے آگے کیا ہے. سائنٹسٹ بھی ابھی تک وہ تحقیق میں ہے کہ بھائی آگے کیا ہے, آگے کیا ہے, آگے کیا ہے. یہ اس کا خدا اللہ, سو کالڈ خدا, وہ اس طریقے کی بات کر رہا ہے. کیا بات کر رہا ہے دیکھو,
اردو پڑھتے سیدھا. تیسری آیت اس کی ہے وہی سورے کی. پھر جب اس بیوی نے وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس کی اطلاع دے دی تو نبی نے اس پر کسی حد تک خبردار کیا اور کسی حد تک اسے درگزر کیا, یعنی چھپا لیا. انگلش میں دیکھیں تو آپ ignored a part, ٹھیک ہے. he made known part of it and ignored a part, ٹھیک ہے. he confirmed part of it keeping the rest to himself, بتایا نہیں, چھپا لیا, ٹھیک ہے. پھر جب نبی نے اسے یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ نبی نے کہا مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا ہے اور خوب باخبر ہے. بھائی چل کیا رہا ہے یہ کون سا, یہ کیا چل رہا ہے یہ لوگوں کی ہدایت کی کتاب میں یہ کون سی گوسپ چالو ہے ادھر؟ اس نے بتایا, چھپایا, اس نے بتا دیا, تھوڑا سا پارٹ چھپا دیا, یہ چل کیا رہا ہے بھائی؟ اچھا چوتھی آیت بھی دیکھ لیتے, ہندی پڑھ لیتے ایڈم صاحب, ہمارے جو ہندی درشک ہے ہندی ان کو بھی ذرا سمجھ میں آئے کہ لکھا کیا ہے. اور اس سمے کو یاد کرو جب نبی نے اپنی کسی پتنی سے گوپنیہ روپ سے ایک بات کہی. کون سے روپ سے؟ جیسے وہ گوپنیہ, یہ روپ دھارن کیا گوپنیہ روپ سے کیا ہو رہا ہے؟ جیسے گپت روگ ہوتا ہے نا ایڈم صاحب, یہاں پہ گپت روگ کے کئی سارے دواخانے ہوتے ہیں گپت روگ کے, تو اسی طریقے سے گوپنیہ روپ سے. واہ 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 یار مومنو تھوڑا سوچو یار, یہ کس طریقے کی تمہاری کتاب ہے, یہ کیا خدا ہے یار, یہ کیا گوسپ چالو ہے. یہ دیکھیے, اور اس سمے کو یاد کرو جب نبی نے اپنی کسی پتنی سے گوپنیہ روپ سے ایک بات کہی, پھر جب اس پتنی نے وہ بات بتا دی اور اللہ نے نبی کو اس سے اوگت کر دیا تو نبی نے اس پتنی کو اس میں سے کچھ بات بتائی اور کچھ ٹال گئے. پھر جب نبی نے اس پتنی کو اس کے بارے میں بتایا تو اس نے کہا یہ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ نے کہا مجھے اس نے بتایا جو سب کچھ جاننے والا, سب کی خبر رکھنے والا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے یار, مکالمات بتایا, قرآن ہے یار. یار ٹرانسلیشن بہت مزے کی ہے یار. ساحل ایک دفعہ پھر یار یہ مکالمہ ایک دفعہ پھر سننا ہے. یار مومنو سوچو یار, میں پھر سے پڑھ دیتا ہوں. چلو ایڈم صاحب کے ریکویسٹ پہ میں پھر سے, کہاں چلے گیا بھائی, ادھر ہے. ہاں اچھا, یہ کس نے کیا ٹرانسلیشن؟ مولانا عزیز الحق العمری. یہ ہم لوگ نے نہیں لکھا ہے بھائی, نہیں تو آپ لوگ فٹک سے الزام لگا دیتے ہو کہ تم لوگ کی چال ہے, تم لوگ یہ سب کرتے ہو. نہیں, ہم نے نہیں کچھ کیا ہے, ہم صرف جو لکھا ہوا ہے آلریڈی وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. کیا کہتا ہے اللہ؟ اور اس سمے کو یاد کرو جب نبی نے اپنی کسی پتنی سے گوپنیہ روپ سے ایک بات کہی, پھر جب اس پتنی نے وہ بات بتا دی اور اللہ نے نبی کو اس سے اوگت کر دیا تو نبی نے اس پتنی کو اس میں سے کچھ بات بتائی اور کچھ ٹال گئے. پھر جب نبی نے اس پتنی کو اس کے بارے میں بتایا تو اس نے کہا یہ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ نے کہا مجھے اس نے بتایا جو سب کچھ جاننے والا, سب کی خبر رکھنے والا ہے. یار this is beautiful یار, this is beautiful. This is beautiful. اچھا چوتھی پہ آ جاتے ہیں ابھی. Words of wisdom. اوکے, چوتھی آیت کیا کہتی ہے؟ اگر تم دونوں اللہ سے توجہ کرتی ہو, توبہ, اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں. اب یہ یعنی بیوی مذاق مستی کر رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ, اس میں اللہ کا کیا دخل ہے بھائی؟ اب بیوی اپنے شوہر کے ساتھ مذاق مستی بھی نہیں کر سکتی, سیدھا اس پہ ایسا سٹیمپ لگا دیا اللہ نے کہ جیسا تم جو ہے سب سے بڑی گنہگار ہو دنیا کی, کوئی تم نے قتل و غارت کر دیا ہے. یہ کیا طریقہ ہے اس اللہ کا؟ اصل میں یہ کوئی خدا کا کلام نہیں ہے,
یہ بات ہٹ ہوئی رسول اللہ کو کہ میرے ساتھ یہ لوگ، میں سیکس کر رہا تھا، ایک تو میں پکڑا گیا، اوپر سے یہ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے، میں نے منع کیا تھا بتانے کے لیے، اس نے جا کے عائشہ کو بتا دیا. اصل میں یہ غصہ رسول اللہ کو آیا تھا کہ یہ لوگ ایک تو میرے کو پکڑ لیے، اور دوسرا جو ہے وہ میں نے منع کرنے کے بعد ایک نے جو ہے وہ دوسرے کو جا کے بتا دیا. مسئلہ یہ تھا، یہ اپنی بھڑاس نکال رہے رسول اللہ. خدا کو کیا لینا دینا یار ان چیزوں سے؟ تو اللہ کہتا ہے اگر تم، یعنی رسول اللہ کہتے ہیں اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں، اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے جٹ بندی کی، یعنی مل گئی آپس میں، تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، یعنی مددگار ہے، اور اس کے بعد جبرائیل اور تمام اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہے. لو بھائی، اب وہ ایک، اگر آپ سوچو کہ شہد والی بات ہے، یہ چھوٹی سی چیز، اس پہ اللہ اتنی بڑی بڑی دھمکیاں دے رہا ہے، اس میں سب کو انکلوڈ کر دیا. آپ نہیں سمجھ سکتے یار، آپ نہیں سمجھتے. ہمارے نبی بہت بہت اللہ میاں کے پیارے تھے اس وجہ سے. اچھا یہ بھی اگر دیکھیں نا آپ ایڈم صاحب، آپ کو تو آلریڈی پتا ہوگا، اگر آپ تفسیر کا رخ کرے تو اصل میں یہ ڈائلوگ جو ہے نا، یہ اللہ کا نہیں تھا، یہ عمر کا تھا. ہاں یہ ڈائلوگ عمر نے مارا تھا رسول اللہ کو. وہ رسول اللہ کیا کیے، وہ غصے میں آ کے جو ہے وہ ایک جگہ پہ اپنے آپ کو قید کر لیا، ایک باہر جو ہے وہ ایک غلام کو لگا دیا. اب وہ حضرت عمر گئے، معلوم پڑا ایسا، کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹی سے معلوم کیا کہ اس طریقے کا معاملہ ہے. تو رسول اللہ کے پاس عمر گئے، 3 بار جو ہے اجازت مانگی، رسول اللہ نے منع کر دیا. پھر رسول اللہ نے اجازت دی. پھر عمر نے بتایا کہ بھائی یہ ہم تو اپنی بیویوں کو برابر ٹائٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں، وہ تو ہم سے اوپر نہیں بڑھتی تھی، لیکن یہ مدینے والے لوگ جو ہے انہوں نے اپنی بیویوں کو چڑھا کے رکھا ہے اور وہ ان کے اوپر چڑھتی ہے. تو یہ اسی کے اثر سے ہماری بیویاں جو ہے، قریش کی جو عورتیں ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کے وہ ہمارے اوپر چڑھ رہی ہے. اور ساتھ میں اس نے یہ کہا تھا کہ اللہ سے مدد لو اور اللہ ان کے خلاف کھڑا ہو جائے گا اور تمہیں اس سے بہتر عورتیں دے دے گا. 5ویں آیت میں عمر کے ورڈز ایز اٹ از ہیں کہ اللہ تمہیں اس سے بہتر عورتیں دے دے گا یا محمد. اس نے وہ سیدھا پکڑ کے اسلام قرآن میں ڈال دیا. ویٹ بھی نہیں کیا، قرآن میں ڈال دیا پکڑ کے. تو یہ اصل میں اگر آپ تھوڑا سا، اگر مومن حضرات اگر اپنا ذہن لگائے تو سیدھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کوئی خدا کا کلام نہیں ہے، یہ انسانی فطرت اس میں نظر آتی ہے. اور عمر کی بات سنی تو اللہ کے رسول نے اسی کو اللہ کا کلام بنا دیا. پردے کے معاملے میں بھی یہی ہوا تھا، عمر کے کہنے پہ وہ پردے والی آیت آئی تھی. نہیں تو رسول اللہ تو لے کے نہیں آئے تھے.